سورہ حج کے آغاز میں قیامت کا تذکرہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے. اتقوا تم سب ڈرو ربکم اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بے شک قیامت کا زلزلہ قیامت کا جو بھونچال آئے گا شیء عظیم وہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا جس دن آپ دیکھیں گے اسے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت کہ جس دن بھول جائے گی غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی عما ارضعت اس سے جسے وہ دودھ پلاتی ہے. یعنی ماؤں کی اپنے بچوں سے محبت کا کیا عالم ہوتا ہے. وہ اپنی جان قربان کر دیتی ہیں لیکن بچوں کو فراموش نہیں کرتی. فرمایا کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے کو بھلا دے گی اس سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور جو حمل والی ہوگی وہ اپنا حمل ضائع کر بیٹھے گی گرا بیٹھے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مدہوش ہوں گے حواس باختہ ہوں گے وہ اس نشے کی حالت میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے اور آپ کے ساتھ رحمت والا درگزر والا معاملہ فرمائیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. یتبعو پیروی کرتے ہیں کل شیطان ہر شیطان کی مرید جو سرکش ہے. کتب علیہ انہ من تولاہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا یہ لکھ دیا گیا انہ من تولاہ کہ جو کوئی اس کے ساتھ دوستی کرے گا جو کوئی اس کے ساتھ تعلق رکھے گا فانہ یضلہ کہ وہ شیطان اسے گمراہ کرے گا. ویہدیہ الی عذاب السعیر اور اسے جہنم کے آگ کی طرف جہنم کے عذاب کی طرف لے جائے گا. جہنم کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا. ایسا جہنم کا عذاب جو چلانے والا ہے. یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث اگر تم شک میں ہو من البعث دوبارہ اٹھنے اور زندہ ہونے کے معاملے میں دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جانے کے معاملے میں. فإنا خلقناکم من تراب بس بے شک میں نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا. جب پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تو اب دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل بات ہے. فإنا خلقناکم میں نے تمہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے ثم من نطفہ پھر تمہیں جو ہے وہ نطفہ سے ثم من علقہ پھر خون کے لوتھڑے سے ثم من مضغۃ پھر بوٹی سے مخلقۃ ایسی بوٹی ایسا لوتھڑا کہ جس کے اعضاء بنے ہوئے ہوں وغیر مخلقہ اور ایسی کہ جس کے اعضاء نہ بنے ہوئے ہوں. لنبین لکم تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے. ونقر فی الارحام اور ہم جو وہ ٹھہراتے ہیں نقر ٹھہراتے ہیں قرار پکڑواتے ہیں فی الارحام رحموں میں ما نشاء جسے چاہتے ہیں الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک. ثم نخرجکم طفلا پھر ہم تمہیں بچے کی شکل میں نکال دیتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. یہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے تخلیق کے مختلف مراحل بیان فرمائے. پہلے مٹی ہے پھر اس کے بعد نطفہ ہے پھر اس کے بعد خون کا جو ہے وہ خون کا لوتھڑا ہے اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا ہے گوشت کی بوٹی ہے اور اس کا تذکرہ کیا کہ یہ ہمارا نظام ہے کتنا عرصہ ہم ماؤں کے رحم میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد بچہ بنا کر دنیا میں بھیج دیتے ہیں. ثم لتبلغوا اشدکم تاکہ ہم تمہیں تمہاری جوانی تک پہنچائیں. ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر تم میں سے بعض ایسے ہیں یتوفی تو جنہیں موت دے دی جاتی ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو عمر کے بدترین عمر کی طرف لوٹ جاتے ہیں یعنی اتنے زیادہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا تاکہ ایسا ہو جائے کہ نہ جاننے کے بعد کچھ بھی. یعنی جیسے آدمی بچپن میں جوانی میں طرح طرح کی چیزوں کو سیکھتا ہے جانتا ہے بڑھاپے میں نسیان کا شکار ہو جاتا ہے. اعضاء و جوارح جواب دے جاتے ہیں ہمت جواب دے جاتی ہے اور پھر اس کے اندر بچگانہ چیزیں آ جاتی ہیں اور نسیان کا شکار ہو جاتا ہے کوئی چیز بھی اس کے ذہن میں نہیں رہتی. فرمایا کہ ایسا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً جیسے آپ زمین کو دیکھتے ہیں حامدتاً جو بنجر ہوتی ہے سوکھی پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
جب ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اہتزت، تو وہ زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے، اہتزت وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت اور پھول پڑتی ہے، وہ یعنی وہ اس کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، وربت اور جو وہ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، پھول جاتی ہے، بدت من کل زوج بہیج، اور وہ نکالتی ہے ہر قسم کے خوشنما نباتات کو اور ہر قسم کی خوشنما بوٹیوں کو نکالتی ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، انہو اور وہی ہے، یحیی الموتى جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، انہو علی کل شیء قدیر اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ان الساعۃ آتیہ لا ریب فیہا اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان اللہ یبعث من فی القبور اور یہ کہ اللہ رب العزت یبعث زندہ کریں گے من فی القبور ان کو جو قبروں میں ہیں، ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں فی اللہ بغیر علم بغیر کسی علم کے، ولا ہدن نہ ان کے پاس کوئی کتاب کی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر اور نہ کوئی روشن کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ ثانی عطفہ وہ پہلو بدل کر جانے والے، ثانی عطفہ جو تکبر کا مظاہرہ کرنے والے، ثانی عطفی کا معنی ہوتا ہے پہلو بدل کر جانے والے یا تکبر اور غرور کا اظہار کرتے ہوئے اپنا جو منہ ہے اس کو پھیرنے والے، اپنا پہلو بدلنے والے، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، لہو فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق اور ہم انہیں چکھائیں گے قیامت والے دن عذاب الحریق، آگ، ایسی آگ جو جلتی ہوئی آگ کا عذاب، ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، ذالک بما قدمت یداک جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، وان اللہ لیس بظلام للعبید اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والے نہیں، ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من یعبد اللہ علی حرف جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، علی حرف ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ بعض واقعات ایسے پیش آئے کہ بعض لوگ تھے کہ جو اس طرح کے جہاد میں شریک ہوتے اور اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بھی رکھ رکھاؤ رکھتے اور کفار کے ساتھ بھی ان کا تعلق واسطہ ہوتا کہ وہ اس انتظار میں ہوتے اگر مسلمان جیت جاتے وہ مسلمانوں والی سائڈ پہ ہو جاتے، اگر کفار کا پلڑا بھاری ہو جاتا وہ ان کے ساتھ ہو جاتے۔ اسے فرمایا ان اصابہ خیر اطمأن بہ اگر جو ہے وہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچے، یعنی اس فإن اصابہ یعنی وہ آدمی جو عبادت کرنے والا ہے اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے یعنی اسے کوئی مال غنیمت ملے، کوئی فتح ملے، کامرانی ملے، اطمئن بہ وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، وإن اصابتہ فتنہ اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو انقلب علی وجہہ تو وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے، انقلب علی وجہہ کہ وہ منہ کے بل پھر جاتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ اس نے اپنا دنیا کا بھی نقصان کیا، آخرت کا بھی نقصان کیا، ذالک هو الخسران المبین یہ بڑا واضح نقصان ہے، یدعو من دون اللہ وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ما لا یضرہ وما لا ینفعہ اس کو جو نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ اسے نفع پہنچا سکتا ہے، ذالک هو الضلال البعید یہ دور کی گمراہی ہے، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ وہ پکارتا ہے اس کو لمن ضرہ اقرب من نفعہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، لبئس المولا ولبئس العشیر بہت برا مولا ہے، بہت برا آقا ہے، ولبئس العشیر اور بہت برا ساتھی ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک اللہ رب العزت داخل کریں گے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات نیک ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اللہ رب العزت ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائیں گے فی دنیا والآخرہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء اسے چاہیے کہ وہ آسمان کی طرف ایک رسی باندھ لے، ثم الیقطع پھر اسے کاٹ ڈالے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کی اس چال نے یذهبن اس کے سے دور کر دیا ما یغیظ
جو اس کا غصہ تھا، یعنی جو چیز اسے ناگوار لگتی تھی، ناپسندیدہ تھی، اس کو دور کر دیا یا نہیں کر دیا۔ اس کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی نصرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی مدد، اس کے بارے میں ان کو کوئی شک و شبہ ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ خودکشی کر لیں، چھت کے ساتھ رسی باندھیں اور پھر اس کو کاٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، اس لیے کہ ہلاکت کے بغیر کسی بات پر ان کا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وہ دوسری بات جو اس کا دوسرا مفہوم بیان فرمایا، وہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ ایک رسی باندھ لیں، آسمان کی طرف رسی باندھ کر یہ اندازہ لگائیں کہ کیا آسمان کے اوپر کون سی جگہ ہے کہ جس جگہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نصرت اور رحمت والا معاملہ ہے، کس چیز کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نصرت آتی ہے، تو اس جگہ کو جا کر دیکھیں اور اس بنیاد کو کاٹ دیں، اس کو منہدم کر دیں۔ اگر وہ بنیاد ختم ہو جائے گی تو پھر جا کر ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ دو مطلب اس کے بیان کیے گئے۔ پہلا مطلب کیا بیان کیا گیا کہ خودکشی کر لیں، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ ایسی رسی باندھیں کہ جو آسمان تک جائے اور جو اس کا جو اصل منبع اور سرچشمہ ہے وہاں تک پہنچ جائے، ثم الیقطع، پھر اس کو کاٹ دیں، یعنی وہ منبع ہی کاٹ دیں۔ یہ جب نہیں کر سکتے ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو افاقہ ہو جائے گا، یا وہ جب مر جائیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے اندر کا جو غیظ و غضب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتاری واضح نشانیاں، ان اللہ یہدی من یرید، اور اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ جو صابئی ہیں، صابئین ہیں، صابئین سے مراد وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں یا ان کے الگ سے افکار و نظریات تھے، والنصارى، اور نصارہ، والمجوس، اور مجوس آتش پرست، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ رب العزت ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت والے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے نگہبان ہیں، ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت کی طرف کے معاملے کو نہیں دیکھا کہ یسجد له، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، جو کوئی بھی زمین میں ہے، والشمس والقمر، سورج بھی، والقمر و چاند بھی، والنجوم و ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور جانور بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا۔ یعنی باقی تو ساری کی ساری مخلوقات ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز، لیکن بندوں کو اللہ نے اختیار دیا، آپشن دیا، تو اب اللہ کے بہت سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ کثیر حق علیہ العذاب، جن پر عذاب نے ثابت ہو کر رہنا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اسے اللہ رسوا کر دیں، اس کا کوئی اکرام کرنے والا، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا، یہ دو فریق ہیں، اختصموا فی ربہم، جو اپنے رب کے معاملے میں جھگڑ پڑے، الذین کفروا، بس وہ لوگ جو کافر ہوئے، لہم ثیاب من نار، ان کے لیے تو آگ کے لباس تراش دیے گئے، آگ کے لباس کاٹ کر بنا دیے گئے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ ما فی بطونہ والجلود، تو گل جائیں گے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے والجلود، اور ان کی کھال جل جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے، من حدید، لوہے کے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ جب بھی چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں، من غم کی وجہ سے، اور گھبرا کر وہاں سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، اس میں لٹا دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو جلانے والی آگ کا عذاب۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ رب العزت داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عامل الصالحات، نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، ان کو پہنائے جائیں گے کنگن، من ذهب، سونے کے، لؤلؤا، اور جو ہے وہ موتیوں کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے،
वलिबासुहुम फ़ीहा हरीर, और वहां पर उन्हें कंगन पहनाए जाएंगे, मलूलु और मोती पहनाए जाएंगे, वलिबासुहुम फ़ीहा हरीर, और वहां पर उनका लिबास हरीर रेशम होगा, वहुदू इला तय्यिब मिनल कौल, वहुदू उनकी रहनुमाई की गई, इला तय्यिब मिनल कौल, बातों में से जो पाकीज़ा बात है उसकी तरफ, वहुदू इला सिरातिल हमीद, और उनकी उम्दा और अच्छे रास्ते की तरफ रहनुमाई की गई, उस जात की तरफ के रास्ते की तरफ रहनुमाई की गई, अल हमीद जो तारीफ वाला है, यानी हम तो सना के लायक जो जो हस्ती है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की गई। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और वो रोकते अल्लाह के रास्ते से, वल मस्जिदिल हराम, और उस मस्जिद हराम से, अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवा, वो जिसे हमने लोगों के लिए बराबर, जअलनाहु लिन्नास लोगों के लिए बनाया, सवाअनिल आकिफु फीहि वल बाद, ऐसी मस्जिद हराम कि जिसके अंदर अल आकिफ मकामी लोग भी, वल बाद और बाहर से आने वाले भी ये बराबर हैं। आकिफ वहां ही पर क्या पजीर रहने वाले, वल बाद और जो है वो दूर जगहों से आने वाले, वमन युरिद फीहि बिलहाद बिजुल्मिन, और जो कोई इरादा करे उसमें राह रास्त से हटने का, बिजुल्मिन जुल्म के जरिए से, बिलहाद यानी राह रास्त से भटक जाने का, बिजुल्मिन जुल्म के जरिए से, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, तो हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। फ़इज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, और जब हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक जगह मुकर्रर की, उन्हें ठिकाना दिया, मकान अल बैत मस्जिद हराम में, और उनको हमने ताकीद फरमाई, अल्लाह तुश्रिक बी शैया, कि मेरे साथ किसी को शरीक मत ठहराना, वतहिर बैती लित्ताइफीना वल काइमीना और सुजूद, और मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, उनके लिए पाक फरमा देना। अज़िन फिन्नास बिल हज, और लोगों के लिए ऐलान करना हज का, अज़िन फिन्नास, और ऐलान कीजिए लोगों के लिए, बिल हज, हज का, यअतू का रिजालन, वो आएंगे पैदल, वाला कुल्ल ज़ामिर, और हर एक ऊंट पर, ऊंटनी दुबली पतली ऊंटनी पर, यातीना मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, जो आएगी, यातीना आएगी तो वो ऊंटनी आएंगी, मिन कुल्ल फज्जिन अमीक, हर दूर दराज के रास्तों से, हर जगह से, दूर दराज के इलाकों से वो आएंगी। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की, उसके बाद उन्हें हुक्म हुआ, अज़िन फिन्नास, लोगों को पुकारिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार जिस जिसके नसीब में हरमैन शरीफैन की हाजिरी थी उसके कानों तक पहुंचा दी, और फरमाया कि लोग पैदल भी आएंगे, लोग ऊँटनियों और ऊँटों पर भी आएंगे, और कुर्बे क़यामत में जैसे आज के दौर में तरह तरह की सवारियों का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदोबस्त किया। दुआ फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत हरमैन शरीफैन की बहारों में इजाफा फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा से उसकी बहारों को बहाल फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा से वो दरवाजे खोल दें, लियशहदू मनाफिअ लहुम, ताकि वो लोग आए और यशहदू मुशाहदा करें, उसका जायजा लें, मनाफिअ लहुम, उसके जो मुनाफे हैं, उसकी जो रूहानी बरक़ात हैं, जो उसकी नूरानी बरक़ात हैं, उसकी जो ज़ाहिरी और मादी और बातिनी बरक़ात हैं, सब के सब को देखें, वयज़कुरुस्मल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करें, फी अय्याम मालूमात, चंद जो है वो मालूमात दिनों के अंदर, मालूम दिनों के अंदर, और मालूम दिन कौन से हैं, जो हज के दिन हैं, जो हज के लिए मुतय्यन दिन हैं, उन दिनों के अंदर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जिक्र करें, अला मा रज़क़हुम, इस वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दिए हैं, मिन बहीमतिल अनाम, जो चौपाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अता फरमाए, फकुलू मिनहा, उन चौपायों में से खुद भी खाओ, व अतइमुल बाइस अल फकीर, और उनसे अल बाइस, जो लोग जो है वो तंगदस्ती का शिकार हैं, अल फकीर और फकीर हैं और नादार हैं, अल बाइस भूखे हैं, अल फकीर और तंगदस्त हैं, उनको भी खिलाओ, सुम्मल यकज़ू तफज़हुम, फिर ताकि तुम सुम्मल यकज़ू, फिर ताकि वो दूर करें, तफज़हुम, अपने मैल कुचैल को, इसलिए कि एहराम के दौरान गुस्ल की इजाजत नहीं, मैल कुचैल दूर करने की इजाजत नहीं। जो आदमी जितना परागंदा होगा, जो आदमी जितना ज्यादा बिखरी हुई हालत में होगा, उतना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम का मुस्तहिक होगा। अल्यूफू नुज़ूरहुम, और चाहिए कि वो अपनी नुज़ूरहुम, अपनी कसमें पूरी करें, बल यतवफू बिल बैतिल अतीक, और चाहिए कि वो कदीम घर का तवाफ करें, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह, और यही है, यानी ज़ालिका ये है, ये
بیت اللہ شریف کا مقصد ہے، اور یہ حرمین شریفین اور یہ وہاں کے شاعر اللہ، یہ اس کے مقاصد میں سے ہے اور یہ اس کی برکات ہیں۔ ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه، بس جو کوئی اللہ رب العزت کی حرمتوں کی، اللہ کے شاعر کی پاسداری کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے بہتر ہے۔ وحلت لكم الانعام، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تمہارے اوپر تلاوت کیے جاتے ہیں۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بس تم بتوں کی ناپاکی سے دور رہو۔ فاجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی باتوں سے بچ کر رہو۔ حنفاء للہ، اللہ کی طرف یکسو رہو، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ حنفاء للہ حنیف سے مراد ایسا آدمی جو صرف اور صرف ایک اللہ کے در کا ہو کر رہتا ہے، موحد ہو، دائیں بائیں نہ دیکھے، کسی قسم کی آمیزش نہ کرے، غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہو۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، فکانما، وہ ایسا ہے گویا کہ خر من السماء، وہ آسمان سے گر گیا۔ وہ بلندی، وہ عظمت جو توحید والی تھی، جو ایمان والی تھی، جو ہدایت والی تھی، اس سے محروم ہو گیا۔ فتخطفه الطیر، اور اسے کسی پرندے نے اچک لیا، یعنی شیطان نے اس کو اچک لیا۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، اور اسے ہوا وہ دور کے کسی مقام پر جا پھینکے، یعنی وہ اور اس کو ہوا جا پھینکے کسی دور کے مکان میں۔ تو یہ جو پہلا ہے سے مراد شیطان اس کو اچک لے، اور یہ تہوی بہ الریح، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کا غلام بن جائے۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ، یہ مقصد ہے کہ آدمی گمراہ ہونے سے اور دور بھٹک جانے سے بچ کر اللہ کے گھر کی تعظیم کرے۔ ومن يعظم شعائر اللہ، اور جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے، شاعر اللہ سے مراد وہ نشانیاں اور علامات ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف منسوب ہیں اور جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئیں، اور جو علامات ہوں دین اسلام کے لیے۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اور جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو بس یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے اس میں منافع ہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ ثم محلها الی البیت العتیق، پھر تمہارے حلال ہونے کی جگہ بیت عتیق کے پاس ہے۔ بیت عتیق یعنی جب آدمی سارے اعمال کر کے اور پھر اس کے بعد اپنا حلق کروا کے قربانی کر کے بیت اللہ شریف کے پاس آ کر حلال ہوتا ہے، تو یہ بیت العتیق کہا۔ العتیق سے مراد قدیم گھر، اس لیے کہ بیت اللہ شریف سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا میں قائم کیا گیا، اور العتیق سے مراد عتق سے ہے، آزادی سے ہے، ایسا آزاد گھر کے جس پر کسی کی حکومت نہیں چلتی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے منسکن، ایک قربانی کا طریقہ مقرر کیا، ان کے لیے ہم نے جو وہ قربانی ہے اس کا انداز مقرر کیا۔ لیذکر اسم اللہ، تاکہ وہ اللہ رب العزت کے نام کا ذکر کریں، علی ما رزقہم، اس پر جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے، من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے اور جانور عطا فرمائے۔ فإلہکم الہ واحد، بس تمہارا معبود اکیلا معبود ہے۔ فلہ اسلموا، اسی کے سامنے تابعدار رہو۔ وبشر المخبتین، اور جو عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین، وہ لوگ ہیں، المخبتین، عاجزی اختیار کرنے والے، خوشخبری پانے والے۔ اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ جو اس پر اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے والے، والمقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، والبدن، اور اونٹ جو قربانی والے اونٹ ہیں، جعلناها لکم، ہم نے بنایا انہیں تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے بنایا۔ جب ان کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ اور وہاں کی قربانی کے ساتھ ہو گئی تو وہ شاعر اللہ ہو گئے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بہتری ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، بس تم اللہ رب العزت کا نام لو ان کے اوپر، صواف، انہیں صفوں میں کھڑے کر کے، یا خود صفوں میں کھڑے ہو کر، یعنی جب انہیں ذبح کرنے لگو تو صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، یا ان کو لائن میں کھڑے کر کے پہلے اللہ کو یاد کرو پھر انہیں ذبح کرو۔ اذا وجبت جنوبها فکلوا منها، بس جب ان کے پہلو، جب وہ پہلو کے بل گر جائیں، جب وہ اپنے پہلو پر گر جائیں تو فکلوا منها، یعنی جب انہیں ذبح کر چکو تو فکلوا منها، کھاؤ تم خود بھی ان میں سے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس کو بھی کھلاؤ کہ جو القانع، جو صبر سے بیٹھا ہوا ہے، جو سفید پوش ہے،
जिसने अपना भरम रखा हुआ है, वल मुअतर, और वो जो सवाल करता है, कज़ालिक सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, इसी तरह हमने इसे तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह तक नहीं पहुंचते ना उनके गोश्त, वला दिमाउहा, ना उनके खून, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह को तुम्हारा तकवा पहुंचता है। कज़ालिक सख्खरहा लकुम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए इसे मुसख्खर किया, लितुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी बयान करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकबीर को, उसकी बड़ाई बयान करो, अला मा हदाकुम, उस पर जो अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, वबश्शिरिल मुहसिनीन, और नेकोकार लोगों को बशारत दीजिए। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ही दिफा फरमाएंगे उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, बस बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर खयानत करने वाले को, कफूर हर नाशुक्री और कुफ्र करने वाले को पसंद नहीं फरमाते। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाजत दी गई है उन लोगों को कि जिनके साथ जंग की जा रही थी, किस वजह से, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इस वजह से कि उनके साथ जुल्म किया गया। मक्का मुकरमा में जुल्म और सितम के सारे पहाड़ तोड़े गए, हर हरबा और हर हथकंडा आजमाया गया, इजाजत नहीं मिली। जब मदीना तैयबा में आगे सहाबा किराम, तो फरमाया उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना, जिनके खिलाफ जंग की जाती थी, जिन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, अब उन्हें भी किताल और जिहाद की इजाजत है। वइन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मदद करने पर कादिर हैं। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, वो लोग कि जिन्हें उनके घरों से निकाला गया, गैर हक़्क़िन, ना हक निकाला गया, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, अगर ये कि वो कहते थे हमारा रब अल्लाह है। गरीबों ने रपट लिखवाई जा जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो ये कहते थे अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, कि हमारा रब अल्लाह है। इस जुर्म की पादाश में उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इस जुर्म की पादाश में उखरिजू मिन दियारिहिम, उन्हें अपने घरों से निकाला गया, बगैर हक़्क़िन, ना हक निकाला गया। अब जब ये सब कुछ हो गया, तो उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना, उन्हें किताल करने की इजाजत दे दी गई। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नासा बअज़हुम बिबअज़, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ना होता बाज को बाज से दूर करना, तो लहुद्दिमत, तो मस्मार कर दिए जाते, मुनहदम कर दिए जाते, सवामिओ, जो खानकाहें हैं, वबियाउन, और जो गिरजे और कलीसे हैं, वसलावातुन, और जो इबादत गाहें हैं, व मसाजिद और मस्जिदें, युज़करू फीहा अस्मुल्लाहि कसीरा, इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का कसरत से जिक्र किया जाता है। अला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर जरूर मदद फरमाएंगे उसकी, मन यंसुरुहु, जो अल्लाह की मदद फरमाएगा, जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत कवियुन, कुव्वत वाले हैं, अजीजुन, जबरदस्त हैं। अल्लज़ीना, वो लोग, इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, कि अगर हम उन्हें जमीन में इक़्तिदार अता फरमाएं, तो अक़ामुस सलाता वातउज़ ज़काता, तो वो नमाज कायम करते हैं, वातउज़ ज़काता, ज़कात अदा करते हैं। यानी अगर जमीन में किसी को ओहदा मिले, इख्तियार और इक़्तिदार मिले, तो चाहिए कि वो निज़ाम सलात कायम करे, वो ज़कात की अदायगी का एहतमाम करे, अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अल्लाह ही के लिए है तमाम कामों का इंजाम। इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद, अगर ये आपको झुठला रहे हैं, तो अलबत्ता तहकीक उनसे पहले कौम नूह ने और आद समूद ने भी अपने अपने नबियों को झुठलाया। व कौम इब्राहीम व कौम लूत व अस्हाब मदयन व कुज़्ज़िब मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी झुठलाया गया। व अमलैतु लिल काफिरीना तुम अखज़तुम, बस मैंने मोहलत दी है काफिरों को, उन काफिरों को मैंने मोहलत दी, तुम अखज़तुम, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। फकैफ़ कान नकीर, कैसा था मेरा पकड़ना, मेरा जो अजाब था, मेरी तरफ से जो पकड़ हुई वो कैसी थी। फकाई मिन क़रियतिन अहलकनाहा, कितनी ही बस्तियों को हमने हलाक कर दिया। वही ज़ालिमा, इस हाल में कि वो जुल्म करने वाली थी। वही खावियतुन अला उरूशिहा, तो बस वो अपनी छतों की बल, खावियतुन, उल्टी पड़ी थी, अला उरूशिहा, अपनी छतरियों पर, मुअत्तला, और उनके कुएं मुअत्तल हो गए थे, नाकारा हो गए थे। वक़स्र मशीद, और कितने ही मजबूत महल, वो भी वीरान पड़े हुए थे। ये अमूमन ये होता है कि उनके जो छत हैं वो गिर पड़ते हैं, उनके जो बागात हैं वो नीचे आ रहते हैं, और उनके जो कुएं हैं वो वीरान हो जाते हैं, उनसे कोई पानी भरने वाला नहीं होता। वक़स्र मशीद, मजबूत महल भी वीरानी का शिकार हो जाते हैं। अफलम यसीरू फिल अर्ज़, क्या उन्होंने नहीं वो चले फिरे नहीं जमीन में, कि फतकून लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा,
کہ ان کے لیے قلوبن دل ہوتے یعقلون بہا جن کے ذریعے سے وہ عقل رکھتے سمجھتے، او اذان یا کان ان کے ہوتے یسمعون بہا جن کے ذریعے سے وہ سنتے، فإنها لا تعمل ابصار بس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں پھر صدور جو سینوں میں ہوتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ آپ سے عذاب کے معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں، فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ اور بے شک آپ کے رب کے ہاں دن كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ان 1000 سالوں کی طرح ہے، مما تعدون جنہیں تم گنتی کرتے ہو، یہ فرمایا یہ متشابہات میں سے ہے، لیکن بعض رات نے کہا کہ 1000 سالوں کو اللہ کے ہاں تو وہ ایک دن کے برابر ہی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں أَمْلَيْتُ لَهَا کہ جن کو ہم نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ کہہ دیجئے اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا مبین واضح، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم اور عمدہ روزی ہے، عزت والی روزی ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، لہم مغفرہ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے، الذین سعوا فی آیاتنا وہ لوگ جنہوں نے تگ و دو کی فی آیاتنا ہماری آیات کے معاملے میں، معاجزینا عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، معاجزینا ان کو نیچا دکھانے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم یہ دوزخ والے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول، ولا نبی اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا مگر یہ کہ جب انہوں نے کوئی کسی چیز کی تلاوت کی تو کوئی چیز پڑھ کر لوگوں کو سنائی تو القى الشیطان فی امنیتہ تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، القى شیطان نے لوگوں کے دلوں میں خلل اندازی کی فی امنیتہ ان کی جو تلاوت تھی اس کے معاملے میں، یعنی نبی لوگوں کو اور بات بتاتے اور شیطان اور وسوسے ڈالتے تھے، یا یہ کہ نبیوں کا جو امیدیں تھی اور آرزویں تھی تو شیطان اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيَاطِينُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ اللہ رب العزت نسخ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، مَا يُلْقِ الشَّيَاطِينُ شیطانو جو کچھ شیطان ڈالتا ہے، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ پھر اللہ رب العزت اپنی آیات کو پکا کر دیتے ہیں، تو شیطان نے کوشش تو کی، شیطان نے تگ و دو تو کی، شیطان نے اپنی طرف سے جو اس کا بس چلا وہ تو کیا ہی کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا، وَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ اللہ رب العزت مٹا کر پاکیزہ کر دیتے ہیں اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر کر دیتے ہیں، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ رب العزت علم والے حکمت والے ہیں، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ تاکہ اللہ رب العزت بنا دے شیطان کے ڈالنے کو ان لوگوں کے لیے آزمائش کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، والقاسیۃ قلوبہم اور جن لوگوں کے دل سخت ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے اگر شیطان کی طرف سے کوئی بھی حرض سرائی ہوگی، شیطان کی طرف سے کوئی بھی شرارت ہوگی، شیطان کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو وہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دل سخت ہیں، ان کے لیے یہ گمراہی کا سبب بن جائے گا، ان الظالمین لفی شقاق بعید اور بے شک ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل گئے، فَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور تاکہ علم والے جان لیں انہ الحق من ربہم کہ یہی حق ہے، انہ الحق من ربک کہ یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ بس اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ یہ جو ان آیات مبارکہ میں تذکرہ ہے اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس انداز سے بیان کیا وہ انداز اختیار کیا ہے وضاحت میں، لیکن اس کی جو دیگر تفاسیر ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز جب ہمارا سبق یہاں سے چل رہا ہوگا تو تفصیل سے بات کریں گے۔ ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم اور بے شک اللہ رب العزت لہادی الذین آمنوا ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ولا یزال الذین کفروا
اور برابر کافر لوگ فی مریت منہ اس معاملے میں شک کرتے ہیں، حتی شک میں رہے، ولا یزال الذین، اور ہمیشہ پڑے رہیں گے، مسلسل رہیں گے شک میں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریت منہ اس معاملے میں شک میں رہیں گے، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ان کے اوپر قیامت اچانک آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے اوپر ایک ایسے منحوس دن، ایسا ایک نامبارک دن یا مشکل دن، عقیم ایسا دن کہ جس میں ان کے حق میں کوئی خیر نہیں ہوگی، وہ والا اس دن کا عذاب آ جائے، الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی، یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے مہین رسوا کن عذاب ہوگا، الذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، الذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر قتل کر دیے گئے، او ماتو، یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ رب العزت ضرور بے ضرور انہیں عمدہ روزی عطا فرمائیں گے، ان اللہ لہو خیر الرازقین، بے شک اللہ رب العزت بہتر روزی دینے والے ہیں، یعنی ہجرت کرنے کے بعد جنگ میں جہاد میں شریک ہوئے اور قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یا اپنی موت آپ مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا ان اللہ لہو خیر الرازقین، لیدخلنہم مدخلا، اللہ رب العزت ان کو ایسے مقام میں داخل فرمائیں گے، یرضونہ، جو انہیں بھی پسند آئے گا، وہ ایسا مکان ہو، ایسی جگہ ہوگی جسے یرضونہ، وہ پسند کریں گے، انہیں اچھی اور بھلی لگے گی، ان اللہ العلیم الحلیم، اور بے شک اللہ رب العزت علیم، علم رکھنے والے، حلیم اور بردبار ہیں، ذالک، یہ سب کچھ اس لیے ہے، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، کہ جس کسی نے بدلہ لیا، بمثل ما عوقب به، اتنا ہی جتنا اس کو عذاب دیا گیا، ثم بغی علیہ، پھر اس کے اوپر زیادتی کی گئی، لینصرنہ اللہ، لینصرنہ اللہ، اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے، ان اللہ العفو غفور، بے شک اللہ رب العزت عفو درگزر فرمانے والے، غفور مغفرت فرمانے والے ہیں، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت داخل فرماتے ہیں رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتے ہیں رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور یہ کہ اللہ رب العزت سننے والے دیکھنے والے ہیں، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت ہی حق ہیں، وانما يدعون، یعنی اللہ رب العزت ہی، اللہ کی ذات ہی حق ہے، وانما يدعون من دونه، اور اللہ کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں، وہ الباطل، وہ باطل ہیں، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ رب العزت العلی، بالا و برتر ہیں، الکبیر، اور بڑے ہیں، عظمت اور الکبیر بڑے ہیں، علم تران اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت نے انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، فتصبح الارض مخضرا، پھر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، فتصبح الارض مخضرا، پھر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جب اللہ رب العزت آسمان سے پانی اتارتے ہیں تو زمین جب ہری ہو جاتی ہے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العزت لطیف و خبیر ہیں، یعنی مہربانی کرنے والے اور خبر رکھنے والے ہیں، تو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ان اللہ لہ الغنی الحمید، اور بے شک اللہ رب العزت ہی غنی ہے، الحمید، اور تعریف کے لائق ہیں، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے سخر لکم، کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ رب العزت نے سخر لکم، مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، فالفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں جو چلتی ہیں فی البحر، سمندر میں اللہ رب العزت کے امر سے، یعنی کیا تم نے ان کشتیوں کو نہیں دیکھا جو سمندر میں اللہ کے امر سے چلتی ہیں، ویمسک السماء، اور وہ تھامنے ہوئے ہے، السماء، آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ زمین پر گرنے سے، الا باذنہ، مگر اللہ کے امر سے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ
लरऊफुन मेहरबान हैं, रहम करने वाले हैं। वहुवल्लज़ी अहयाकुम, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। इन्नल इंसान लकफूर, बेशक इंसान अलबत्ता नाशुक्रा है। लिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसका, हर उम्मत के लिए हमने मनसकन इबादत करने का, कुर्बानी देने का तरीका बनाया। हुम नासिकुहु, वो उसी के मुताबिक करते हैं। वो जो ग्रोह है, वो उम्मत है, वो उसी के मुताबिक इबादत और बंदगी करती है। फला युनाज़िउन्नका फिल अम्र, बस कोई झगड़ा ना करे आपसे फिल अम्र, किसी मामले में। फदउ इला रब्बिक, आप उन्हें अपने रब की तरफ बुलाइए। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पर हैं। इन जादलू का, और अगर वो आपके साथ झगड़ा करें, फकुलिल्लाहु आलमु बिमा तामलून, तो कह दीजिए अल्लाह ज्यादा जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दरमियान फैसला फरमा देंगे क़यामत वाले दिन। बिमा कुंतुम फी तख्तलिफून, उन चीजों में जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे। अलम तालम, क्या आप नहीं जानते, अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जानते हैं जो कुछ आसमानों में जो जमीन में है। इन्न ज़ालिका फी किताब, बेशक ये है किताब में। इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत पर बड़ा आसान है। वयअबुदून मिन दुनिल्लाह, और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा। मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई दलील नहीं उतारी। वमा लैसा लहुम बिही इल्म, वमा लैसा लहुम बिही इल्म, और जिसका उनके पास कोई इल्म भी नहीं है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और नहीं है जालिमों के लिए कोई मदद करने वाला। फइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब उनके सामने हमारी आयात की तिलावत की जाती है। बय्यिनातिन, जो वाज़ेह आयात हैं। तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर, तो आप उन लोगों के चेहरों पर नागवारी के आसार देखें। तारिफु फी वुजूहिल लज़ीना कफ़रू, काफिरों के चेहरों पर अल मुनकर, नागवारी के आसार देखते हैं। यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, करीब है, यूं लगता है कि यस्तूना, वो हमलावर हो जाएंगे, टूट पड़ेंगे। बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना, उन लोगों पर जो उनके ऊपर हमारी आयात की तिलावत करते हैं। कुल, कह दीजिए, अफ़उनब्बिउकुम बिशर्रि मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इससे भी बुरी चीज बताऊं। ये तो तुम्हें अल्लाह की आयात, अल्लाह का कुरान और हिदायत वाली बातें नागवार लगती हैं। असल नागवार चीज क्या है, वो तो अन्नार, आग है। अल्लाहुल्लज़ीना कफरू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका काफिरों से वादा कर रखा है। वबिसल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। या अय्युहन नास, ए लोगो, दुरिब मसलुन फस्तमिउ लहू, दुरिब मसलुन, एक मिसाल बयान की गई। फस्तमिउ लहू, उसे ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह, वो जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। लन यख्लुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। फलव इज्तमऊ लहू, अगरचे वो सब उसके लिए जमा भी हो जाएं, मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती। यानी मिसाल देकर समझाया कि ये माबूदान बातिला कितने बेहैसियत हैं, और कितने जो है वो मजबूर और बेकस हैं। और फरमाया मक्खी बनाना तो दूर की बात, अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले उड़े तो ये उससे वो छुड़ा नहीं पाते। मतलूब, मांगने वाले भी कमजोर, अल मतलूब, और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। यानी ये भी ऐसी बूदी और कमजोर बात करें, और जिनको ये माबूदान बातिला बना रहे हैं वो भी जो वो कमजोर हैं। मा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन्होंने कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर का हक था। यानी उस अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को माबूद बनाना। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, बेशक अल्लाह तो कविय्युन, कुव्वत वाला है, अज़ीज़ुन, जबरदस्त है, वो हर चीज बना सकता है। मक्खी तो बहुत छोटी चीज है, उसने हाथी बनाया, उसने अपनी मखलूकात की तरह तरह की चीजें बनाई। अल अजीज, जबरदस्त है। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुला, अल्लाह रब्बुल इज्जत यस्तफी, चुन लेते हैं, मुंतखब करते हैं, मिनल मलाइकति रसूला, फरिश्तों में से, रसूलन, अपने जो जो उनके कासिद और नुमाइंदे होते हैं उनको, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम भेजने वाले। व मिनन नास, और लोगों में से भी अल्लाह मुंतखब फरमाते हैं रसूलों को। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनने वाले, देखने वाले हैं। या अलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं जो कुछ उनके सामने है, व मा खल्फहुम, जो उनके पीछे है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ ही तमाम उमूर लौटाए जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ, ऐ ईमान वालो, इरकऊ, रुकू करो, वस्जुदू, सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम, अपने रब की बंदगी करो, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, और नेक काम करो, अच्छे काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी,
اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں حق کا جہاد ہی، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں چن لیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے نہیں بنایا تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں چھوڑی، یعنی تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں چھوڑی، دین میں کوئی اس نے تمہارے اوپر کوئی ایسی چیز جو مشکل ہو وہ نہیں بنائی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یعنی اس طریقے کی پیروی کرو۔ وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اس سے پہلے بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ابراہیمی ہے، جو دین حنیف ہے، اس کے سارے ماننے والے وہ مسلمان ہیں، اس کے سارے ماننے والے اللہ کے بندے ہیں۔ یہودی اور نصرانی والی تفصیل یہ ان یہود و نصارہ نے بنائی ہے۔ من قبل وفی حاضا، اس سے پہلے بھی اور اب بھی، یعنی پہلے بھی مسلمان ہی لقب تھا اور اب بھی مسلمان لقب ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ، بس تم نماز قائم کرو۔ آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ واعتصموا باللہ، اور اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو تھام لو، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے۔ ونعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی خوب مولا ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ تو یہ ہے یہ قرآن کریم کا مفہوم اور خلاصہ اور مقصد۔ یہ جو ساری کوشش ہے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، استقامت نصیب فرمائیں کہ واعتصموا باللہ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ وہ مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے۔ ونعم المولا، کیا ہی خوب مولا ہے۔ ونعم النصیر، اور خوب مدد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔